غلامی کا مسئلہ ختم ہو جائے. چند ایک اور آپ دلیل آپ ذہن میں رکھ لیجئے. قسم ہے، قسم جو کھاتے ہیں، قسم اگر کوئی شخص لیتا ہے اور قسم لینے کے بعد اس کو ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا کفارہ ہے. قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے. تو قسم کا کفارہ کس کو یاد ہے؟ اگر کسی نے قسم لیا اور قسم کو پورا نہ کر سکا تو اس کو کفارہ دینا ہے. 3 کفارات موجود ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العالمین نے کفارہ بیان کیا ہے. کس کو یاد ہے؟ بولیے. ہاں، فکفارتہ 10 مساکین، 10 مسکین کو کھانا کھلانا. یعنی اگر کوئی شخص قسم لیتا ہے اور وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، پورا نہیں کر سکتا، قسم کو کسی عذر کی بنیاد پر توڑ دیا تو مسکین کو کھانا کھلائے گا اوسط درجے کا، اور ایک غلام آزاد کرے گا، یا کم از کم 3 ایام 3 روزے رکھے گا. وہ اس کو کم از کم 3 روزے رکھنا ہے، یا پھر 10 مسکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے. ایک غلام آزاد کرنا ہے. اب دیکھیے کہ قسم ہے، معمولی بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قسم کے کفارے میں غلام کی آزادی کو شامل کر دیا. یہ مسئلہ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے. روزہ رکھتا ہے آدمی، حالت صوم، روزے کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا. دن کے میں، رات میں تو حلال ہے، لیکن دن میں اگر کسی نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، ہم بستر ہو گیا، اس کا کفارہ ہے، اس کو بھی کفارہ دینا ہے. کیا کفارہ ہے؟ کیا کفارہ ہے؟ جو شخص بیوی سے ہم بستر ہو جائے دن میں روزے کی حالت میں، اس کو کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ شادی شدہ ہیں اور لگ رہا کسی کو کفارہ ہی یاد نہیں ہے. تین مہینے کے روزے رکھنا، 3 مہینے کے روزے رکھنا ہے. اور کسی کو معلوم ہے؟ 2 ہی مہینے کے روزے رکھنا ہے. 60 دن کے روزے رکھنا، وہ بھی مسلسل تسلسل کے ساتھ. اگر ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر وہاں سے کاؤنٹ ہوگا آگے. جیسے کسی نے اگر 50 دن کے روزے رکھ لیا اور 51 یعنی 91 دن میں اس نے روزہ چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھ سکا، تو اس کو پھر سے واپس وہاں سے گنتی پوری کرنی پڑے گی، اس لیے کہ متتابعین ہے. قرآن مجید کے اندر جو آیت ہے اس کے اندر متتابعین پہ در پہ روزہ رکھنا ہے، بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. تو 60 دن کے روزے رکھنا ہے. اور ہاں، اس کے اندر بھی ہے کہ غلام کم از کم ایک غلام کو یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. 60 مسکین کو یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا ہے. دیکھیے یہاں پر بھی کفارہ صوم میں، کفارہ جماع میں بھی اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ غلام کی آزادی کے حکم کو اللہ رب العالمین نے شامل کر دیا ہے. اگر اسلام غلامی کو پسند کرتا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو شامل نہیں کرتا، کیونکہ پسند کرتا نا، تو پسند کرنا اور ایک چیز کو آزاد کر دینا دونوں متضاد چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اسلام انسان کی آزادی کو پسند کرتا ہے. یہ چند دلیلیں تھیں. اسی طریقے سے اہل عرب کے یہاں پر ایک مسئلہ تھا زہار کا. زہار آپ جانتے ہوں گے، عرب جب بیوی سے غصہ ہوتے تھے نا تو وہ کہہ دیتے تھے انت علیہ کا زہر امی، تو جو ہے نا میرے ماں کے پیٹ کی طرح ہے. اور اس سے مراد وہ طلاق لیتے تھے یا اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، یعنی اب میں آپ سے جمع نہیں کروں گا، ایسا معاملہ ہوتا تھا. ایک صحابی ہیں، اس نے اپنی بیوی سے کر لیا. سورہ مجادلہ جو 28ویں پارے کے پہلے نمبر میں دیکھیں گے آپ، وہ سورہ مجادلہ جو ہے نا، وہ ایسی ایک عورت کا معاملہ ہے جس کے شوہر نے اس سے جمع سے اپنے اوپر حرام کر لیا جمع کو، اور کہہ دیا کہ انت علیہ کا زہر امی، تیری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے.
اس پر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیری ماں نہیں ہے، وہ ماں تو وہی ہے جو تمہاری حقیقی ہے، جس کے پیٹ سے تم نے جنا ہے. لیکن بات بہت بڑی ہے، جو تم نے بات کہی ہے نا وہ بات بہت بڑی ہے، اس لیے اس کی سزا ملے گی. اس کی سزا اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا. تو اس میں بھی کہا کہ 60 دن کے روزے رکھنا ہے اور غلام کو آزاد کرنا ہے اور یا پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا. وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو شامل کر دیا. ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں. فضیلت کو دیکھیں گے تو آپ بہت سارے اعمال پڑھیں گے یا بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک 10 غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. معلوم ہے نا آپ کو؟ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری دلیلیں اس بات کی شہادت دیتی ہے اور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا ہے. اب وہ اعتراض کر سکتا ہے، وہ اعتراض کر سکتا ہے، جو بھی اعتراض کرے کہ جب اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی بنائے گئے تو آپ نے یہ فتویٰ کیوں نہیں صادر کر دیا کہ آج سے کوئی غلام نہیں، سب آزاد ہو؟ آپ نے تو غلام بنایا، آپ کے پاس خود غلام تھا، آپ کے پاس ایک لونڈی تھی ماریہ قبطیہ جس سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کی تولد بھی ہوئی. یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حرام ڈائریکٹ کیوں نہیں قرار دے دیا؟ یہ اعتراض ہو سکتا ہے. چونکہ ابتدا تو اسلام نے نہیں کیا، آپ نے جواب دے دیا، لیکن اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو آپ نے اس پر عمل کیوں کیا؟ تو آپ ذہن میں رکھیے، میں نے بات پہلے بھی کہہ دی کہ اگر آپ دیکھیں گے یونان کی قدیم تاریخ کو، مصر کی قدیم تاریخ کو، خود عرب کی قدیم تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر غلام کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا. غلامی کو لوگ بچے کو اغوا کرتے تھے یا یتیم بچے کو لیتے تھے اور اس کو بیچ دیتے تھے. اور بہت حد تک ایسا تھا کہ ان کا معیشت جو ہے، تجارت جو ہے نا، غلامی کے وجہ سے چلتا تھا، غلامی کی وجہ سے چلتا تھا. جواب یہ دیا ہے علماء نے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بننے کے فوراً بعد یہ کہہ دیتے کہ آج سے کوئی غلام نہیں ہے تو آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بالکل فطری بات ہے، کہ ایک پورے قوم کی تجارت تباہ و برباد ہو جاتی. ملک جو پہلے سے غریب ہے، کسی کے پاس کھانے کا نہیں ہے، پہننے کا نہیں ہے، ایسے ملک میں جس سے تجارت جس چیز سے چل رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے، کوئی شخص کسی سے غلام نہیں بن سکتا، سب شخص آزاد ہے، تو آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پوری معیشت برباد ہو جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ اہل عرب آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نبوت کے انکار کرنے والے تھے. وہ چاہتے تھے کہ آپ کی نبوت کو میں مانوں ہی نہیں اور آپ کی نبوت کی تکذیب کرتے تھے. انہیں ایک اور معاملہ مل جاتا کہ جو ہمارے باپ دادا سے جو چیزیں چلتی آ رہی ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے، غلام رکھنا، نوکر رکھنا، بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، تو اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ یہ حرام ہے تو آپ اور ہم اس بات کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے چرے تھے، پہلے سے آپ کی تکذیب پر آمادہ تھے. اس بات پر مزید وہ لوگ بغاوت پر اتر آتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا مزید سختی کے ساتھ انکار کرتے. اور ایسا ہوتا اگر آپ سمجھے تو ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسان طریقہ اختیار کیا. سب سے پہلا طریقہ کیا اختیار کیا؟ غلامی کے آیات پر صحابہ کرام کو عمل کرنے پر آمادہ کیا کہ جو غلامی کی آزادی سے متعلق آیات ہیں اس پر تم کیا کرو؟ عمل کرو. اور اس پر سب سے پہلے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا اور حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس جو غلام تھا اس کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ ایک ایک کر کے آزاد کرو. ایسی آیات آنے لگی جس میں غلام کی آزادی کی فضیلت کو بیان کیا. صحابہ کرام نے اس پر زور و شور کے ساتھ عمل کرنا شروع کیا. یہ دوسرا طریقہ تھا. تیسرا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا اور اس حکم کو لاگو کیا کہ غلام کے ساتھ لوگ احسان کرے. چوتھا طریقہ قرآن مجید نے مکاتب کا کیا
یعنی اگر کوئی کسی کو آزاد نہیں کرا سکتا ہے، کوئی غلام ہے اور اس کو آزاد کرانے کے لیے کوئی شخص مل ہی نہیں رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ لکھائے، مکاتبہ کرے کہ میں مزدوری کروں گا، کما کے لاؤں گا، میرا اتنا فیس طے ہو جائے گا، میں آپ کو پیسے دے دوں گا، جب یہ پورا پیسہ ادا ہو جائے گا آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ یہ سارے طریقے اسلام نے اپنایا، اور ایک دن ایسا آیا جہاں پر دنیا سے غلام کی جو غلامیت کی جو زندگی ہے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ آج ہے کہیں پر کوئی غلام؟ کوئی لونڈی کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن اسلام سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس کی معیشت سمجھتے نا، تجارت، کاروبار ہی غلام تھا، لیکن اسلام نے اس کو ختم کیا۔ ہاں، اس کے اندر تدریج کو اپنایا اسلام نے، ڈائریکٹ نہیں کیا، اس کی فضیلت کو بیان کیا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو اس پر عمل کے لیے آمادہ کیا، پھر اس کے بعد غلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اگر کوئی آزاد کرانے والا نہیں ہے تو تم کیا کرو؟ مکاتبہ کرو، لکھاؤ اپنے مالک سے، اور اس طریقے سے تم آزادی اختیار کرو۔ اس پر خود عمل کیا اور صحابہ کرام کو زور و شور کے ساتھ عمل کرنے پر آمادہ کیا۔ یہ موٹی تمہیدی بات تھی، میرے پاس PDF ہے، اگر کسی شخص کو یہ چاہیے تو مجھ سے لے لیں گے۔ پورا تفصیلی بحث ہے، میں نے تاریخ کی روشنی میں اس کو جمع کیا ہے کہ کس نے سب سے پہلے غلام بنایا اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ یہ ساری باتیں آپ کی ضرورت کی نہیں ہے، جتنی باتیں آپ کی ضرورت کی تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اسلام کی صحیح مفہوم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام ایمان سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب خاتمہ فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔